میں جی اس وقت لاہور میں موجود ہوں، اور لاہور میں میری جو رہائش ہے وہ بارڈر ایریا کے قریب ہے، پاکستان اور بھارت کے بارڈر کے قریب ہے۔ اب جو ہے نا بڑی مزیدار قسم کی فنی قسم کی رپورٹنگ ہو رہی ہے انڈین میڈیا کے اندر۔ پہلے تو وہ کل سارا دن چلاتے رہے کہ دو جو ہیں پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیاروں کے پائلٹ جو ہیں وہ بھارت نے کیپچر کر لیے ہیں، اور میں بڑے بڑے صحافیوں کو دیکھتا رہا، برکھا دت جیسے، وہ جو ہیں وہ ٹویٹس کر رہی تھیں، اور دیگر جو انڈین جرنلسٹ ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے وہ ٹویٹ کر رہے تھے۔ پھر DGI-SPR کی ایک جو AI سے بنی ہوئی ویڈیو تھی وہ ہر بندہ ٹویٹ کر رہا تھا اور بتا رہا تھا دیکھیں جی انڈیا نے تو پاکستان نے تو خود مان لیا کہ جی ان کے طیارے جو ہیں نا وہ پکڑ لیے گئے ہیں، وہ کیپچر کر لیے گئے ہیں، اور جو پائلٹ ہیں وہ پکڑ لیے گئے ہیں۔ تو وہ ایک میمز بھی چل رہی تھی پاکستان کے اندر نا کہ وہ شاید پھر وہ کیپٹن چاہت فتح علی خان اور قاسم علی شاہ جو ہے نا وہ شاید پکڑ لیے گئے ہوں۔ مگر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو انڈین آج تک ٹی وی ہے اس نے کراچی پورٹ جو ہے وہ تباہ کروا دیا ہے، جو زی میڈیا ہے وہ پورا اسلام آباد تباہ کروا چکا ہے، پھر ریپبلک ٹی وی جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کروا چکا ہے، جبکہ جو دوردرشن ہے وہ پورا کا پورا پاکستان ہی تباہ کروا چکا ہے۔ اور اسی طرح بڑی مضحکہ خیز قسم کی رپورٹنگ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہتا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر حملہ ہو گیا اور وہ پورا کا پورا تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر میں رپورٹنگ دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا کی، وہ اس طرح چل رہی تھی، اور ایون دین کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ لاہور پہ بھی حملہ کر دیا، ہم نے فتح کر لیا، سیالکوٹ کو بھی فتح کر لیا، کراچی بھی فتح کر لیا، پورا پاکستان فتح کر لیا۔ اور اس کے اوپر بلکہ ایک پارتک صاحب ہیں، پارتک سینا صاحب، وہ انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹمارو مارننگ وی آر گوئنگ ٹو ویک اپ ایز اے نیشن اینڈ ریئلائز ہاؤ انکریڈبلی اسٹوپڈ وی ہیو بین فور اٹرلی فالس انفارمیشن۔ کہنے مطلب ہم کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اور مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ہم کو بیوقوف بنانے میں لگا ہوا ہے، اور مضحکہ خیز اور بے بنیاد قسم کی رپورٹنگ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ اب میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ یہ بھی اطلاعات چل رہی تھی کہ چندی گڑھ کے اوپر جی حملہ ہونے والا ہے، تو وہاں پہ جو ہے نا آپ پورا گھروں کے اندر رہیں، بالکونیوں میں نہ آئیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں، تو بہت بڑا جی حملہ ہونے والا ہے، یہ وہ سارا کچھ۔ اچھا جتنی ہم یہ رپورٹنگ دیکھ رہے ہیں وہ اگر انڈیا کے اندر بھی دیکھی جائیں تو وہ یا تو انڈین پنجاب کے حوالے سے رپورٹنگ آتی ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی پاکستان اٹیک کرنے لگا ہے، یا پھر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے آتی ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی حملہ ہونے لگا ہے پاکستانی فورسز کی جانب سے یا پاکستان کی جانب سے۔ اچھا یہ بڑا ٹرکی قسم کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو سکھ کمیونٹی ہے اس کی ہمدردیاں بھی پاکستان کے ساتھ ہیں، جو کشمیری ہیں ان کی بھی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ ہیں، تو وہ اس طرح کی رپورٹنگ بار بار کر رہے ہیں، ٹوسٹنگ کر رہے ہیں اور پروپیگیٹ کر رہے ہیں تاکہ لگے کہ جو وہاں پہ شہری آبادیاں ہیں ادھر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے پاکستان نے۔ حالانکہ پاکستان کا ڈے ون سے موقف ہے کہ آپ نے ہمارے شہری علاقوں پر حملہ کیا، ہمارے شہریوں کو شہید کیا۔ رات کو بھی آزاد کشمیر کے اندر ایک معصوم نوجوان جس کی 10 دن پہلے شادی ہوئی تھی اس کی وہ شہید کر دیا گیا بھارتی فورسز کی جانب سے۔ تو اس طرح کے المناک قسم کے اور جو تشدد والے اور ظالمانہ کارروائیاں جو ہیں وہ بھارتی فوج ہی کر رہی ہے۔ پاکستان کا کیٹیگوریکلی اور بڑا واضح اعلان ہے اس سلسلے کے اندر کہ پاکستان جو بدلہ لے گا وہ آرمی انسٹالیشنز پر حملہ کر کے لے گا، کہ بھارت کی جتنی بھی آرمی انسٹالیشنز ہیں کسی سویلین جگہ پر جہاں پہ شہری ہوں وہاں پر پاکستان حملہ نہیں کرے گا۔ یہ آرمی ٹو آرمی لڑائی ہے، اور آرمی کو، انڈین آرمی کو اور انڈین اسٹیٹ کو اس سلسلے میں جواب دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ بھارت نے تو ننکانہ صاحب کے اوپر حملہ کر دیا، تو اس سلسلے کے اندر جو سکھ فار جسٹس تنظیم ہے انہوں نے بھارتی فوج میں جو سکھ فوجی ہیں ان سے کہا ہے کہ وہ ضمیر کی آواز پر بھارتی فوج سے ٹوٹ کر اپنی سکھ نیشنل آرمی بنائیں تاکہ پاکستان کی حمایت کے ساتھ ساتھ اپنے وطن پنجاب کو بھارتی قبضے سے آزاد کرا سکیں۔ اور جو ان کا کہنا ہے کہ آزاد ہند فوج INA ماڈل کو سکھ نیشنل آرمی کی تشکیل، تنظیم اور ڈھانچے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور یہ وہ پنو صاحب ہیں، گرپریت سنگھ پنو،
پون سنگھ پنو ہیں جو سکھ فار جسٹس کے اور بڑے ایکٹیو ہیں، یہ ان کا اعلان ہے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جو ہے کافی اعلانات کیے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے وہ لے کر آئے ہیں. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ بھارتی میڈیا جو ہے بس اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے اور مودی کو خوش کرنے کے لیے، آر ایس ایس بی جے پی کے ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے اتنی بے بنیاد اور غلط رپورٹنگ کر رہا ہے کہ الامان الحفیظ. اس سلسلے میں جو بھی مزید اپڈیٹس ہوں گی، چیزیں ہوں گی، میں آپ تک لے کر آتا رہوں گا. آپ سے درخواست یہی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ انڈین میڈیا تک اور بھارتیوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور ان کو اصل حقیقت اور اصل صورتحال کا پتہ لگے. اللہ حافظ.